اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی اور آپ کے والد گرامی کی ریاست تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور ریاست تھی اور بڑی مضبوط اور تکڑی ریاست تھی۔ تو فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، دل ڈھلے کے وقت شام کے قریب شاہی استبل کے چنے ہوئے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ فرمانے کے لیے، ملاحظہ فرمانے کے لیے۔ تو اس میں کچھ دیر لگ گئی، ایک ایک گھوڑے کا ملاحظہ فرماتے رہے، سورج غروب ہو گیا۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے فرمایا کہ اس مال اور اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اللہ کے ذکر سے اس قدر بیگانہ کر دیا کہ میں اتنی دیر سے انہیں گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں اور معمولات چھوٹ گئے۔ انی احببت حب الخیر، خیر سرمایہ کو، مال و دولت کو کہتے ہیں کہ میں اپنا سرمایہ دیکھتا رہا، یہ میرا مال تھا، یہ میں گھوڑوں کی ان کی خوبصورتی اور صحت اور کر کاٹ اور وہ دیکھتا رہا، اور اتنی دیر ہوئی کہ سورج غروب ہو گیا۔ فتفقت مسخا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے دوبارہ طلب فرما لیے اور ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ صاف کیے، فرمایا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف قلب اطہر بلکہ وجود اطہر نہ صرف ذاکر ہوتا ہے، جو چیز نبی کے وجود سے مس کر جائے وہ بھی ذاکر ہو جاتی ہے۔ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا لباس، ان کے نالین مبارک، ہر چیز، کوئی لاٹھی ہاتھ میں رکھتے ہیں، یہ کوئی چیز جو ان سے بدن سے مس کرتی ہے وہ ذاکر ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناقہ پر سوار تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ردیف تھے، حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، اور وہ ذرا بھاری جسم کے تھے، تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو تو اس طرح پیچھے ہٹ کے پیٹ کو کھینچ کر بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ کر کے کھینچ کے انہیں ساتھ لگایا اور فرمایا میرے ساتھ مس ہوتے رہو، جو چیز میرے بدن سے مس ہو جاتی ہے اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی ذکر چھوٹ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اللہ کے نبی تھے، ذرہ ذرہ وجود کا ذاکر تھا، ذاکر گر تھا، لیکن توجہ تو گھوڑوں کی طرف رہی نا۔ تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ اتنی دیر میں یہ مال و دولت ہی ہے، دنیا کا حسن ہے، تو میں اس میں کھو گیا، تو آپ نے سارے اللہ کی راہ میں ذبح کر کے قربان کر دیا۔ یہاں علماء حق فرماتے ہیں کہ ذکر میں، معمولات میں کبھی سستی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی چیز صدقہ کی جائے، خیرات کی جائے، اس کا کفارہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ معمولات شروع کہتے ہیں آج فرصت نہیں ملی نہ صحیح، لیکن حق یہ ہے کہ آپ کے جو ذکر اذکار کے معمولات ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو مستحسن یہ ہے کہ صدقہ دیں، اللہ کریم سے معافی چاہیں اور آئندہ چھوٹنے نہ دیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ الْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، تو
تو ہم نے سلیمان علیہ السلام پر ایک آزمائش ڈال دی. دیکھیں کبھی یوں بھی ہوتا ہے، انہیں خود بھی احساس ہو گیا، پھر انہوں نے کفارہ بھی دیا اور تمام گھوڑے قربان بھی کر دیے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ پھر بھی آزمائش آ گئی. تو معمولات دین فرض، نماز تو فرض ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو فرض چھوڑنا تو دور کی بات ہے. آپ جو معمولات بنا لیتے ہیں، کوئی شخص تلاوت کرتا ہے روزانہ آدھا پارہ پڑھتا ہوں، 10 پارے لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، جو معمولات بنا لیتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں صبح شام، اس پہ اتنا وقت لگاتے ہیں، جب وہ چھوٹتے ہیں تو وہ چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے گناہ تو کوئی نہیں. فرض کے چھوڑنے میں گناہ ہے، جو چیز فرض، جو عبادت فرض نہیں ہے چھوٹ جائے تو گناہ تو کوئی نہیں. لیکن دنیا کی آزمائش آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے. یہاں اب ان سے جو ذکر چھوٹا تو وہ نفلی ذکر تھا، یہ تو نہیں کہ آپ کی نمازیں خدا نہ خواستہ قضا ہو گئیں. انہوں نے کہا یار اثر پڑھ کے بیٹھے اور مغرب تک گھوڑوں میں ہی لگے رہے، متوجہ اللہ نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا کفارہ بھی انہوں نے، صدقہ بھی دیا، سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. اللہ کے اس کے باوجود وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام پر آزمائش بھیج دی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا، ایک بیکار نکمے سے آدمی کو ان کا تخت عطا کر دیا. قرآن کریم کی اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی کہ کیا ہوا. حدیث شریف میں اس کی تفصیل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. لہذا جتنی کہانیاں اس زمرے میں ملتی ہیں بہت تو یہودیوں کی ہیں، اسرائیلیات ہیں، کچھ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں، کوئی حقیقی تعبیر نہیں ملتی. صرف اتنا ملتا ہے کہ کسی نااہل آدمی کو ایک دھڑ ڈال دیا، یعنی جو کسی کام کا نہیں تھا. جو بندہ جس کام کی اہلیت نہیں رکھتا اس کے لیے وہ بیکار ہے. تو فرمایا ان کی آزمائش کے لیے ہم نے ایک نکمے بیکار آدمی کو جو یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا ان کی سلطنت عطا کر دی، ان کے تخت پہ بٹھا دیا. ثم اناب، انہوں نے پھر بہت بڑی توبہ کی، پھر رجوع اللہ کیا، پھر توبہ کی، پھر اللہ کریم سے معافی چاہی، اور اللہ کریم نے وہ آزمائش ختم کر دی. کسی طرح بھی گیا وہ بندہ ٹل گیا، آپ کی حکومت آپ کو واپس مل گئی. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک بہت بڑی سلطنت و ریاست یک بارگی ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی بیکار نکما سا بندہ وہاں سلطان بن کے بیٹھ جائے. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس کا حل انہوں نے کیا کیا؟ ثم اناب، اور اللہ زاری کی بارگاہ الہی میں، اور اقرار کیا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہو گیا. حالانکہ وہ ساری عبادات نفلی تھیں، ذکر اذکار نفلی تھے. تو یہ بھی یاد رہے کہ نفلی اذکار جو نصیب ہوتے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، اور اگر چھوٹ جائیں تو دنیاوی مصیبتیں ضرور آتی ہیں.